حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کتنی بڑی روشنی دیتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں وہ شخص جس سے نہ تمہارا دنیا کا فائدہ نہ تمہاری آخرت کا فائدہ، اس کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ غور کریں، میں اپنی فرینڈشپ لسٹ میں دیکھوں، آپ اپنی فرینڈشپ لسٹ میں دیکھیں کہ جس سے نہ دوستی دنیا کا فائدہ دیتی نہ آخرت کا فائدہ، نہ کاروبار ہے نہ آخرت کی نجات ہے، تو اس کو ہمیں نکالنے کا حکم ہے۔ اس سے کچھ غرض نہیں، اس کو کیوں زندگی میں شامل کیا؟ ایک جملہ آپ کی توجہ چاہوں گا، جن کا ہم نام لے رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں وہ پورا بندہ زندگی سے نکال دو جس سے نہ آخرت جڑی ہے نہ دنیا جڑی ہے۔ ہم وہ سوال نکالنے کے لیے تیار نہیں جس سے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ ہم وہ بحث چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس سے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ جب نکالیں گے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے جن سے کوئی وابستگی نہیں زندگی کی، اور جس سے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، آپ کی زندگی میں سکون آئے گا۔ اب تو دوست رہ گئے تھے، یہ سوشل میڈیا کا جو وبال آیا اس کے بے شمار فوائد اپنی جگہ پر، لیکن یہ فیس بک کا یوزیج آپ اپنا دیکھ لیں کہ کتنا اس سے بامقصد پیغام آپ کو موصول ہو رہا ہے، کتنے فوائد ہیں جو آج تک آپ نے فیس بک سے حاصل کیے ہوں۔ اور میں یہ کہتا ہوں یہ وہ بس ہے کہ جس کی سمت کا آپ کو پتہ ہی نہیں اور آپ بس بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ سکرولنگ کر رہے ہیں، نیچے سے کیا نکل آئے گا یہ کسی کو نہیں پتا۔ اور پھر یہ لازمی بات ہے، جو انسان چیز دیکھتا ہے، جو انسان چیز سنتا ہے، اس کے دماغ کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ ہم نے خبر پڑھی، وہ جھوٹی خبر تھی، وہ سچی خبر تھی، اس کے اثرات ضرور ہوں گے۔ اب جو آ رہا ہے ہم اس کے مطابق ہی سوچ رہے ہیں۔ بھئی جا کدھر رہے ہو، پتہ ہی نہیں آگے سے کون سی خبر آ رہی ہے، آگے سے کون سی ویڈیو شروع ہو رہی ہے، آگے سے کون سی فوٹو آ رہی ہے۔ پھر ایک اوپر سے دوسرا وبال یہ ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں کہ سچائی کیا ہے، اور پھر ہم نے شیئر کرنا شروع کر دی۔ میں یہ پچھلے دنوں آ رہا تھا تو ایک نوجوان میرے ساتھ درس قرآن پہ تھا، تو باتوں میں چلی باتیں، تو کہنے لگا وہ فلاں شخص تو کافر ہے۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہہ دیا؟ وہ اتنی بڑی شخصیت اور آپ نے اس کو سیدھا ہی کافر کہہ دیا؟ وہ کہنے لگا میں نے فیس بک پہ پڑھا تھا۔ میں نے کہا بیٹا یہ بالکل واضح حدیث مسلم شریف پہ موجود ہے کہ حضور فرمایا جو شخص کسی کو کافر کہے، اگر تو وہ شخص کافر ہے تو فبیہا، اور اگر وہ کافر نہیں ہے کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا آپ اس کی جان چھوڑیے، آپ اپنے ایمان کی تجدید کیجیے، آپ کے پاس کون سی گارنٹی ہے کہ وہ کافر ہو گیا؟ اتنا آسان ہے کسی کو کافر کہنا؟ یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، لہذا ہمیں لیمٹ کرنا ہوگا، ہمیں لیمیٹیشنز میں رہ کے چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ آپ کو اتنی دیر سے فیس بک یوز کرتے ہوگے، کبھی آپ میں سے کوئی شخص بتائے کہ اس نے باقاعدہ طور پہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کوئی حدیث پڑھ کر یا کسی جگہ سے ریفرنس سے لے کر یا کوئی بات اتھینٹک وہ پوسٹ بنا کر باقاعدہ طور پہ خود اپلوڈ کی ہو؟ بس ہمیں پتہ نہیں کون بھیج رہا ہے، ہم دڑا دڑ آگے پہنچائی جا رہے ہیں۔ اور اس کھیل کے اندر نہ پڑھے لکھے پیچھے ہیں نہ ان پڑھ پیچھے ہیں، ساری قوم میں مفتی بنی ہوئی ہے۔ اس کے وبال کتنے آپ کو پتہ ہے؟ تو ہمیں اپنے استعمال کی چیزوں کو بامقصد بنانا ہے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ کل کا پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا، آج زندگی کو منظم کرو۔ یہ سال ختم ہو رہا ہے، آنے والا سال گزشتہ سال سے بہتر ہو تو آپ کو مبارک، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، نیا سال نئے جذبوں کے ساتھ مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا ہے اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے وقت کو منظم کریں۔ بہت ساری ذمہ داریاں جو لوگ ہم سے وابستہ ہیں، ہم ان کو بالکل واضح کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کسی بے مقصد جگہ پر لے کے نہیں جا رہے۔ ہمارا یہ روٹین کا یہ جو پروگرام ہے یہ پوری پلاننگ کے تحت ہے۔ ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل کا ہمیشہ ایک منشور ہے اور ہم نے اسی ڈائریکشن میں اپنے ساتھ والوں کو سفر کروایا ہے۔ آج فلاں نے وہ کیا تو ہم بھی اس طرف چل پڑے۔ ہم بالکل سوچ سمجھ کے ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہوئے اپنا ہر اٹھنے والا قدم اس پہ غور کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بھی نیا خانہ قلوب کے اندر ہیں، جو ذہن کے اندر ہے کہ ہم نے اس طرف بھی جانا ہے، لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ کتنے نوجوان ہیں جن سے ہماری توقعات نہ جانے کہاں تک ہم لے جاتے ہیں، لیکن جب کبھی سوشل میڈیا پر یا کسی جگہ سے کوئی خبر ملتی ہے
کہ فلاں شخص بھی فلاں میلے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، یا فلاں شخص جس کو آپ کے ساتھ وابستگی اختیار کیے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے تو وہ بھی کل وہاں پر نظر آیا مجھے، تو انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے یار کہ ہم نے اتنا وقت دیا ایک شخص کی فکری بلندی کے لیے، ایک شخص کو جوڑنے کے لیے، ایک شخص کو دین سکھانے کے لیے، اور اس نے ایک لمحہ بھی نہ لیا۔ میں کہتا ہوں گریے ضرور، لیکن یار کبھی سن کے خبر کو دل کو تسکین تو ہو، کوئی گرا تو محمد عربی کی چوکھٹ پہ گرا، کوئی پتہ تو لگے کسی دیندار کے پاس گیا، ہمیں خوشی ہو کہ یار کسی نے سفر کیا تھا، ہم نے صبح کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں اسے دین کی باتیں سنائی، اور اس نے اگر سفر کیا تو چلو کسی دیندار کے پاس جا کر بیٹھا، لیکن کسی دنیا دار، کسی لٹیرے، کسی ٹھگ کے پاس جا کر بیٹھے گا تو دل کو تکلیف تو ہوتی ہے۔